نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا فسق کے اوپر ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے جتنے گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا، مومنین، کافرین، منافقین، اس کے بعد اب فاسق کون ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ the believers are only those، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، when اللہ is mentioned، تو کیا ہوتا ہے؟ their hearts become fearful، ان کی کھالیں، ان کی جلدیں اور ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایماناً، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل اس کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک کھول لیجئے، آیت نمبر 26 سے پینسل ہاتھ میں لے لیجئے اور بالکل توجہ کے ساتھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی۔ یستحیی کے اندر جو ہے ہا یا اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوا حیا کرنا، شرمانا، جھجک محسوس کرنا۔ کس بارے میں؟ ان کے یضربا، وہ بیان کرے۔ یضربا ضربا سے بنا ہے، اردو میں آپ نے سنا ہوگا اس کے معنی ہوتے ہیں مارنے کے، لیکن عربی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ مثال کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثال بیان کرنا، کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسری بات یعنی آگے آنے والی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ مثلاً کوئی مثال، ما بعوزتن، جو بعوزہ، بعوزہ کیا ہوتا ہے؟ مچھر۔ ہم اردو میں بہت کامنلی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، بعض چیزیں، بعض لوگ، تو یہ اسی کے روٹ سے بنا ہے، بعض سے، اس کی جمع ہوتی ہے بعوض۔ تو ہر چیز کا کچھ حصہ، یعنی اینی پارٹ آف اٹ، اس کے معنی ہو جائیں گے کہ a part of it۔ تو مچھر کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنی فیملی میں، اپنے سائز میں بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ حصہ نظر آتا ہے ہمیں، اس کے سارے حصے نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح سے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ بعوضہ کا مطلب ہوا وہ چھوٹا سا انسیکٹ ہمارا کہ جس کا صرف کچھ حصہ، بعض حصہ نظر آتا ہے، تو بعوضہ یعنی مچھر۔ فما فوقہا، خواہ جو اس کے اوپر ہو، یعنی مثال چاہے اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی بیان کرے یا پھر جو اس کے اوپر ہے۔ فوقہ ہم نے سنا ہوگا، فوق سے بنا ہے، فوق یعنی اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، یعلمون کا روٹ علم ہے، وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، ٹھیک ہے، حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے اس مثال کے ذریعے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
انکار کیا اللہ کی آیات کا. فیقولون، وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ماذا کیا، واٹ، ارادہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس کے، مسئلہ مثال سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مچھر کی مثال بیان کر کے. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ قرآن پاک میں مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے. یہ کافروں کا کہنا تھا. یوزلو، یوزلو گمراہی، یہ وہی روٹ ہے جو سورہ فاتحہ کے آخر میں ضالین سے آیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، گمراہ. ٹھیک ہے، تو یدلو کا مطلب ہو گیا وہ گمراہ کرتا ہے. بہی کثیرن، بہی اس کے ساتھ، یہ بہی میں ہا جو ہے یہ اس مثال کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس مثال کے ساتھ وہ گمراہ کرتا ہے کثیرن، بہت سے لوگوں کو. ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بہی کثیرہ، اس سے بہت لوگوں کو. ٹھیک ہے، وما یدلو، وما اور نہیں، جب بھی ماں کے آگے اللہ آتا ہے تو ماں کے معنی ہو جاتا ہے نہیں. اگر اللہ نہیں ہے تو ماں کے معنی ہو جائیں گے جو. اوپر جو ہے یہ ماضا ہے، تو ماضا کے ساتھ یہ جو ماں کے ساتھ زا کا اضافہ ہوا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ماضا اکٹھا بولیں گے تو کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں ماں کے ساتھ آگے اللہ آ رہا ہے تو یہ ماں کا معنی ہو جائے گا نہیں. اور نہیں یذلو، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے اللہ، مگر، فاسقین، فاسقوں کو، نافرمان کو. ٹھیک ہے، الذین، کون ہے وہ نافرمان لوگ، الذین، وہ لوگ جو، ینقضون، ینقضون میں اس کا روٹ دیکھ رہے ہیں آپ، نقض سے بنا ہے نون قاف اور ضاد. اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، کسی چیز کا شیرازہ بکھیر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو وہ لوگ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، عہد کو، من بعدی، بعد اس کے، میثاقہ، پختہ ہونے کے. میثاق جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عہد کے لیے، وعدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اور زیادہ شدت پائی جاتی ہے، یعنی پکا پرومس، بالکل پکا، اس طرح کا جو توڑا نہ جا سکے. کسی چیز کو باندھ کر پکا کر دینا، ٹائٹ سے نوٹ لگا دینا. جیسے رسی یا زنجیر کے لیے استعمال ہوگا کہ اگر وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ بالکل اس میں نوٹ لگ گئی ہے کہ کوئی اسے کھول ہی نہیں سکتا، آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ نہیں کھلے گا، اس طرح کا وعدہ ہوتا ہے. وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں. قطع کا مطلب ہو گیا کاٹ دینا. کیا کاٹتے ہیں، ما امرا. اب دیکھیے ماں کا معنی کیا ہے یہاں پہ، جو یا پھر جس. سینٹینس کے حساب سے اس کے معنی جس کے کر دیے گئے ہیں، ادروائز یہ ماں معنی جو بھی ہے. اور کاٹتے ہیں جو امرا، حکم دیا. امر کیا ہوتا ہے، حکم دینا، فیصلہ. ٹھیک ہے، تو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی ساتھ اس کے، این یوصلا، کہ یوصلا، وہ جوڑے رکھیں. یوصلا جو ہے یہ وصل سے بنا ہے. وصال ہونا بھی ہم نے سنا ہوگا، اردو میں کہتے ہیں نا وہ وصال پا گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا، اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، جڑ گیا واپس اپنے خالق سے. تو یہ وصلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا، دو چیزوں کو آپس میں اس طرح ملانا کہ وہ آپس میں جڑ جائیں. تو یوصلا، وہ جوڑے رکھیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ میں فساد اس کا روٹ ہے، وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. یعنی یہ جو فاسق ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وعدے کو اللہ سے کرنے کے بعد، یا انہوں نے بالکل پکا وعدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اور وہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہی ہیں. اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کون ہیں، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے. پھر کیفا، کیفا جو ہے یہ حرف استفہام ہوتا ہے، یعنی سوال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کیسے، ہاؤ، کس طرح، تکفرونا، تم کفر کرتے ہو، یعنی تم کس طرح انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، باللہ یعنی اللہ کا کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، امواتا، تم کیا تھے، اموات، موت سے بنا ہے، یعنی تم بے جان تھے. تو فَأَحْيَاكُمْ، اس نے
تم کو حیات دی، زندگی بخشی، ثم یمیتکم، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ٹھیک ہے، وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ ترجعون اسی کی طرف تم ترجعون رجوع کرو گے، لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ هو الذی وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے خلقا پیدا کیا، خلقا پیچھے بھی گزر چکا ہے، خالق ہے ہمارے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا جو بھی زمین میں ہے، جمیعا جمع سے بنا ہے یعنی سارے کا سارا، سب کا سب، ثم پھر استوا، استوا کیا ہوتا ہے، استوا جو ہے اس کے معنی ہو جائیں گے کسی چیز کا سیمیٹریکل ہونا، برابر ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا سیدھا ہونا، بالکل بالکل اسٹریٹ ہونا۔ تو استوا کے بعد جب الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف آپ کا دھیان ہونا، توجہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اگر استوا کے بعد الا آتا، الا کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، یعنی اس کے اوپر، تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، آپ جم گئے اس چیز پہ۔ تو استوا الا، الا کا مطلب ہو گیا طرف، یعنی آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو اس کی طرف راغب کر دیا فل اٹینشن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قصد کیا الی السمائی آسمان کا، ٹھیک ہے، آسمانوں کا قصد کیا اللہ تعالیٰ نے، فسواہن اس کا روٹ بھی یہی ہے سیم استوا کا، سین واو یا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا آسمان کو ٹھیک برابر بنایا، اسٹریٹ بنایا، اس کو سنوارا، برابر کر دیا، یعنی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے آسمان، بالکل ہموار ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ٹھیک بنا دیا، برابر بنا دیا، سبع سماوات، سبع سات، سماوات ہو گیا آسمان، تو ان کو 7 آسمان بنا دیا، وہوا بکلی اور وہ بکلی ہر شیئن چیز پر، علیم جاننے والا ہے، علیم کے معنی رحیم کے وزن پر ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم، معنی کیا ہوئے اس کے، خوب جاننے والا، ہمیشہ جاننے والا، ہمیشگی کے لیے اور کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیات کی تفسیر کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ورس نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نہیں شرماتا، ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی، یا کوئی ایسی چیز جو اس کے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، سیدھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دیتا ہے اس اعتراض کا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ مکڑی کا، مکھی کا، مچھر وغیرہ ان کی مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی گئی ہے۔ تو ان پر، ان مخالفین کو اعتراض یہ ہوا کہ یہ کس طرح کا کلام الہی ہے کہ جس میں ایسی حقیر چیزوں کے بارے میں، ایسی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں یہ فضول باتیں کیوں پائی جا رہی ہیں، ان کے مطابق یہ باتیں فضول تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دلائل پچھلی آیات میں جیسے بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، گواہ ہیں، تو ان کو لے آؤ اور ایک صورت بناؤ، پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا۔ تو ان معجزے کے بارے میں، قرآن کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، تو کفار نے کیا کیا، ایک دوسرے طریقے سے اس بات کو الجھانا چاہا، یعنی اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے مثال تو وہ پیش نہیں کر سکے، صورت تو وہ بنا نہیں سکے، کوئی چیلنج وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے، ہار گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان اللہ کے کلام کے اندر ہی شوشے چھوڑنے شروع کر دیے کہ اتنا عظیم کلام ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اور یہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بات نہیں ماننی ہوتی، یا پھر اس کو اپنے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے، تو وہ
قرآن کے حکم کے خلاف جب اسے کوئی اپنے قرآن کا حکم ایسا ملتا ہے جو اسے اپنے خلاف نظر آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ قرآن کو ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی دلیل سے لاجواب ہو جائے، اس کے پاس اپنا ایکسکیوز رکھنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، پھر تو وہ کیا کرتا ہے، جب اس سے کوئی بات ہی نہیں بن پڑتی، وہ اپنی بات کو ایگری ہی نہیں کرا پاتا لوگوں سے، تو اسی دلیل دینے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ سامنے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے، تو آپ نے اس چیلنج کو تو پیچھے رکھ کے سامنے والے کی ہی بے عزتی کرنی شروع کر دی، تاکہ آپ کا جو یہاں پر گلٹ ہے وہ سامنے نہ آ سکے، اور آپ اپنے آپ کو کنسول کر سکیں، نہیں کہ تم ٹھیک ہو، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو جو کر نہیں سکتے تو اس میں شوشے چھوڑ دیتے ہیں، کیڑے نکالنے لگتے ہیں، کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے بدگمانی پیدا کریں، تاکہ لوگ یہ باتیں ماننا بھی بند کر دیں۔ یعنی اب کیا ہوگا اگر وہ بدگمانی کریں گے قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن کے اندر تو ایسی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو لوگ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ واقعی کلام نہیں ہے میرا تو تم کوئی آیت پیش کرو، اس بات سے لوگوں کی طرف توجہ ہٹ جائے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مثالیں بیان کری ہیں، مچھر کی مثال کون بیان کرتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہی پیغمبروں کا اور جو کتابیں وہ لائے ہیں یعنی قرآن پاک ہے، انہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں اور ہم پیسے کم کرانا چاہتے ہیں، تو ایسے ایسے بہانے نکالتے ہیں کہ ارے یہ چیز تو ٹوٹی ہوئی ہے، ارے اس میں تو یہ نشان پڑا ہوا ہے، اس میں تو کپڑا ہے، کوئی خرابی آئی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں، اس کے پیسے کم کر دیجئے۔ یا پھر یہ کہ ہاں میں نے تو یہ چیز ہے اتنے سستے میں خرید لی، ہاں بس اس میں تھوڑا سا نقص تھا، کوئی بات نہیں وہ میں ٹھیک کر لوں گی۔ تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں اس چیز میں۔ تو جب انسان کو کوئی چیز نہیں ماننی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگتا ہے، اس میں نقص نکالنے لگتا ہے کہ نہیں وہ چیز اس لائق ہی نہیں تھی، وہ گھٹیا چیز تھی، اس لیے میں نے نہیں خریدی۔ جیسے آپ نے مثال سنی ہوگی نا، انگور کھٹے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں گئی۔ تو یہ عام نفسیات ہے کہ بسا اوقات ایک انسان کسی چیز کو خوب اعتراف جب نہیں کرنا چاہتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے کیا کرتا ہے، اپنے آپ سے وہ ایکسکیوزز دینے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہی غلط ہے، اسی میں ہی خامی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ قرآن کو ماننا نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے اس پر اعتراض شروع کر دیے، تاکہ لوگ جو اس کی طرف آ رہے ہیں، بہت سے لوگ اب اسلام میں داخل ہونے لگ گئے تھے، تو وہ کیا ہو جائے، متنفر ہو جائیں، وہ بھاگ جائیں اس سے، وہ یہ کہیں کہ ارے اس میں تو کوئی بڑی بات تھوڑی شامل ہے، اس میں تو مچھر مکھی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اس سے لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں۔ پھر جتنا آپ سچے ہوں گے، اگر آپ کو واقعی ہدایت کی طلب ہوگی تو کیا ہوگا، آپ اس چیز میں شک نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہے، اس سے مجھے کچھ سمجھنا ہے، مجھے لینا ہے، مجھے سیکھنا ہے، ہر قیمت پر مجھے اپنے دل کے دروازے کھولنے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اگر اس کا مطلب، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے سمجھا۔ جیسے آپ ایک دعا بھی ہے نا کہ اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اور اے سلیمان کو سمجھ دینے والے مجھے بھی سمجھ عطا کر۔ آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی زبان میں آپ اللہ کو پکاریں، اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ دعائیں مانگے، اس چیز کو ایکسپلور کریں، سمجھیں اس چیز کو، پر ایسے چھوڑ نہ دیں اسے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ کچھ چیز آسان ہوتی ہے تو ہم اسے لے لیتے ہیں، جو ہمیں مشکل لگتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہدایت پانا چاہیں گے اتنی زیادہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ تو چاہت یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کے لیے، ہم ساری چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایفرٹس ڈالتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جو وہ آیت بتائی تھی نا آپ کو، ہوا خیر مما یجمعون، کہ سب سے بہتر ہے یہ چیز جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب ہمیں وقت ملے گا زندگی میں تب ہم سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر کیا ہوگا اگر نہیں ملا ہمیں وقت، تو اس سے کم تر چیزوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کر رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ مال و دولت جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے ہدایت، اللہ کو پہچاننا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے راستے کھولتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھی
ایسے ہی سورہ فصلات کی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے اندھا رہنے کو ترجیح دی۔ اسی لیے علم کے راستے پر آنے کے بجائے انہوں نے لا علم رہنا پسند کیا کہ نہ ہمیں پتہ ہوگا تو نہ ہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے سامنے نشانیاں آتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہ ہی ہمیں پتہ ہوگا، تو ہمارے پاس بہانہ ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پرائیورٹی دنیا ہے، اس وجہ سے اس چیزوں کے اوپر وہ ایفرٹس نہیں دیتے جو کہ ہم دنیا کی پڑھائیوں پہ دیتے ہیں۔ 4 وجہ ہوتی ہے جن سے ہمیں ہدایت ملتی ہیں، پھر سے ریکال کر لیں اس چیز کو۔ سب سے پہلے قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق، کہ اگر ہمارا قرآن سے مضبوط تعلق ہے تو ہمیں ضرور ہدایت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز نہیں تم گمراہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دو۔ کیا ہیں وہ دونوں چیزیں؟ یہی قرآن اور سنت، حدیث کی کتابیں اور قرآن پاک۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کائنات کی نشانیوں میں دیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اگر ہمیں ہدایت پانی ہے تو۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ کتنی ہی ہماری نشانیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سورج ہم دیکھتے ہیں بٹ ہمیں لگتا ہے یہ روز کا فینومینن ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے گولے کو ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ آ کے زمین پہ گر جائے، ہمیں جلا کر رکھ دے۔ یہ کیسے جب سے دنیا بنی ہے تب سے جب تک قیامت آئے گی یہ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہمیں ہیٹ دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ ہمارے لیے کتنے پروسیجرز ایسے ہیں جو ارتھ پہ ہو رہے ہیں، کتنے نیچرل فینومینا ہیں، فوٹو سنتھسس ہو گئے، یو وی ریز کا آنا، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نشانیوں پر غور کرو، دیکھو، اپنی ہدایت کی آنکھوں کو کھولو، پھر دعا مانگو۔ جتنا زیادہ بندہ دعا کرے گا ہدایت کے اور قریب ہوگا۔ اور چوتھی چیز، نیک لوگوں کی علم کی مجلسیں، یعنی نیک لوگوں کی محفلیں، علم کی مجلسیں، دین کی محفلیں، جہاں پر بھی قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات کو یاد دلایا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ صرف ان پارٹیز میں جانا جہاں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ایمان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی۔ اگر ہم خود کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہی میرا سوال ہے آپ سب سے۔ اگر ہمارے ہی ایفرٹس نہیں ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا جائے تو ہمیں کیسے ہدایت ملے گی؟ پھر آگے دیکھیے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کے جواب میں، کہ جب انہوں نے یہ بات بولی کہ اس میں کیا مذاق شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بیان کرے۔ کیوں وہ حجاب اور حیا محسوس کرے گا؟ کیوں؟ وہ اسی کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی تو ان چیزوں کو بنایا ہے، تو اسے کس طرح کی شرم ان کی مثالیں دینے میں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے شرم محسوس نہیں کری۔ اب یہ ہے جو فوقہا آ رہا ہے، تو فوقہا سے کیا مطلب ہے؟ مچھر کے اوپر جو اس کا پر ہے، یعنی مچھر کے بازو ہیں، اگر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ تو اور بھی حقیر چیز ہو گئی۔ جیسے آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کے بھی برابر، مطلب اتنی حقیر ہے، آپ یہ سمجھیں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی جتنا کہ ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم مچھر کو ہی کوئی ویلیو نہیں دیتے، اس کے بعد ہم اس کے پر کو کتنی ویلیو دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ فوقہا سے مراد ہے یہ اور بھی حقیر ترین چیز، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مثال اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، مچھر بھی، یا اس سے کوئی اور بڑی چیز، یا اس کے اوپر جو وہ پیراسائٹ بیٹھی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہے، اس میں کوئی بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ان مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، ان کے لیے قبولیت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے، کون ہیں وہ لوگ؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کے دل میں ڈاؤٹس آتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا بتانا چاہا؟
ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پر مہر لگی ہوتی ہے، وہ ضد میں اس بات کو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتے. نتیجتاً اللہ تعالی ان مثالوں کے ذریعے ہی ان لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں انہی آیات کو پڑھ کے، ان میں غور و فکر کر کے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اور دور ہو جاتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو اپنی خود پرستی میں، نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہی آیات ان کو اور مشکل بنا دیتی ہیں سمجھنے میں، کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آتا، تو وہ دوری پہ دوری اللہ تعالیٰ سے ان کو حاصل ہوتی جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ اس مچھر کے بارے میں دیکھیے، کیوں بتایا کہ یہ مچھر ایک حقیر چیز ہے. اگر ایمان والا بندہ ہوگا تو وہ اللہ کی اس مخلوق کے بارے میں، اس کی جو ٹائنی منیچر کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. یعنی آپ ہیں، اگر ہم اپنی ہیومن باڈی کو دیکھیں گے، اس کے اندر اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو لگے گا کہ واقعی اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سیل کو کس طرح پریپیئر کیا. تو آپ یہ دیکھیے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری آپ کو اتنا اس وقت میں آپ کو اوسٹرک کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. تو یہ جو مچھر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک منیچر آرٹ ہے. آپ یہ دیکھیں گے نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس میں اتنی محنت لگتی ہے بنانے میں. تو کسی بڑی چیز کا تو ایک الگ روپ ہوتا ہے. دنیا بھر میں کم سے کم 20 لاکھ موتیں ہوتی ہیں جو کسی جنگ سے بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے ہوتی ہیں؟ انہی مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی ہے تو کتنا چھوٹا، لیکن کتنی موت کو کا ریزن بنتا ہے. ان کے اوپر یہ دیکھیے 4 پر دکھیں گے آپ کو، اور انتہائی ہلکے ہوتے ہیں. یہ جو یہاں پہ اس ٹائم آپ کو 2 نظر آ رہے ہوں گے، ایکچولی ان کے 4 ونگز ہوتے ہیں، بہت ہی نازک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں، اور اسی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ان کو انرجی ملتی ہے، اور اپنی سپیڈ اسی سے مینٹین کرتے ہیں. یعنی جتنی تیزی سے ان کے پر اڑتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے ایک مچھر مکھی بیٹھا ہوگا، آپ جیسے ہی ہاتھ لائیں گے وہ فوراً اڑ جائے گا آپ کے مارنے سے پہلے ہی. اتنی سپیڈ ان کے اندر ہوتی ہے. 4 ٹانگیں ہیں ان کی، اور جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے شکار کے اوپر لینڈ کرتے ہیں. آگے منہ کا حصہ دیکھیے ان کا، ان کے 2 ہی جو آگے کے دانت دکھیں گے آپ کو، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں بلب کی طرح، جو پروباسکس لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. تو جو ان کی باڈی کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے یہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں کہاں پر کس جگہ پہ ان کو شکار کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں انہی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہماری باڈی کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور ہماری باڈی کے اوپر جو ہماری کیپیلریز ہوتی ہیں، بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس کو انہی بلب کے ذریعے سک کر لیتے ہیں. اب یہ جو میل پارٹ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا ایکچولی، لیکن جو فیمیل ہوتی ہے وہ سک کرتی ہے بلڈ یوزولی. پھر اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، انسان کے جسم سے یہ پروٹین حاصل کرتے ہیں. وہ جو فیمیل ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر انڈے ہیں، ان کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کی آنکھ میں 6 کونے والے 1000 اجزا ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو 2 دکھ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کامن سی آئیز بنائی ہیں. ایکچولی مچھر کی آپ کو کتنی آئیز نظر آئیں گی، اتنی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے اندر، ان کے سمجھ لیجئے تھاؤزنڈز بلب لگے ہوتے ہیں. اتنے اینگل سے وہ دیکھتے ہیں ایک چیز کو، کہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے تو اس کی آنکھوں کا پیچھے والا حصہ بھی دیکھ لے گا، اور آپ کے ایکشن سے پہلے ہی وہ فوراً وہاں سے اڑ جائے گا. پھر جو اوپر والا ان کا جبڑا ہوتا ہے جس سے ہی ہمیں ڈستے ہیں، وہ بالکل نائف کی طرح کام کرتا ہے. اس کے اندر ایکچولی دانت ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، باڈی کو کاٹتے ہیں، ہماری سکن کو، اس کے اندر یہ بلب اپنا ڈالتے ہیں اور وہاں سے خون کو سک کرتے ہیں. ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کا نظام رکھا ہے کہ جیسے ہماری باڈی میں کوئی مچھر یا پھر کوئی سمجھ لیجئے کسی بھی طرح کا کوئی پرک ہوا، کوئی کانٹا چبھا، تو کیا ہوتا ہے، کچھ سیکنڈز لگتے ہیں تو ہمارا خون اس جگہ پر آ کر جمع ہونے لگ جاتا ہے. انفلیمیشن کا پروسیس آپ سمجھے. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خون کو اس طرح بھیجتا ہے کہ آگے خون ہمارا بہے نہ. بلڈ کلوٹنگ آپ نے سنی ہوگی، وائٹ بلڈ سیلز وہاں پر آ جاتے ہیں. جتنی دیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں کھجلی کا احساس ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ اپنا کام کر کر اڑ بھی چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو جتنی دیر میں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو مچھر نے کاٹا ہے، اتنی دیر میں وہ کاٹ کے اڑ بھی جاتی ہے. جو فیمیل مادہ ہوتی ہے وہ کاٹ کے اڑ بھی جاتی ہے اتنی دیر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ مچھر ہے، لیکن اس کے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی اللہ کی قدرت کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے،
ورس نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد لیا ہے یا پھر بندوں سے جو انہوں نے عہد لیا ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو جوڑنا ہے وہ ان کو بھی توڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں رشتے ہوں چاہے اس میں وعدے ہوں اللہ کے۔ تو اولئک ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو فاسق ہیں، جو فسق کرتے ہیں۔ اس مثال کی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا پچھلی آیات میں، آپ نے دیکھا ہوگا فاسق کے بارے میں آیا ہے، تو فاسق کون ہوتا ہے؟ پچھلی آیت کا اختتامی بھی الا الفاسقین پر ہوا۔ فاسق ایکچولی نافرمان کو کہتے ہیں، نافرمان جو اطاعت کی حد سے نکل جائے، یعنی آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کام کو اتنی دیر میں کریں، یا آپ سے کوئی کہے، آپ کی مدر آپ کو بولیں کہ تم کچن میں مت جانا، اور آپ کیا کریں، آپ جان بوجھ کے جائیں کہ مجھے منع کیوں کیا، یا میں دیکھوں تو کیوں منع کیا، تو آپ نے کیا کیا، آپ کو ایک لمٹ سیٹ کی گئی تھی کہ اس کو آپ کو کراس نہیں کرنا، تو یہ چیز آپ نے کیا کی، اس لمٹ کو کراس کر دیا، اپنی اطاعت کی حد سے نکل جانے والا وہ ایکچولی فاسق ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں آگے آیا ہے یہ جو آگے پچھلی والی آیت تھی کہ الذین ینقضون۔ اب فاسق کے بارے میں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ لوگ ہوتے کون ہیں، کہیں ہم میں تو وہ صفات نہیں پائی جا رہی، تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ اپنے ملازموں سے یا جو اس کی رعایا ہوتی ہے ان کے نام پہ جو بھی فرمان یا کوئی بھی آرڈر پاس کرتا ہے اس کو عربی محاورے میں عہد کہا جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ ہے نا یہاں پہ، تو یہ عہد کیا چیز ہے، جو بادشاہ اپنی رعایا کو دیتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کو فالو کرنا کمپلسری ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ آپ راجا کی بات نہ مانیں، یا آپ سمجھ لیجیے حکومت آپ کو کچھ کہتی ہے، کوئی لاز بناتی ہے اور آپ بولے کہ نہیں ہم گورنمنٹ کی بات نہیں مانیں گے، کیوں، کیونکہ گورنمنٹ تو ظالم ہے، یا پھر یہ کہ میرے پاس اس سے بہتر رولز ہیں، آپ نہیں کر سکتے ایسا، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کنٹری کے، آپ اس بادشاہ کے لاز کو فالو کریں۔ تو یہاں پہ اسی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے یہ کہ اللہ سے عہد کا مطلب کیا ہوا، وہ مستقل فرمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے، تمام انسانوں سے صرف اسی کی بندگی کا عہد لیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور من بعد میثاقہ، میثاق مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دم پکا وعدہ جو بالکل نہ ٹوٹے، تو مضبوط باندھنے والی چیز ہوتی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور تمام انسانوں کو ان کی پشت سے پیدا کر کے ان سے ایک پرومس لیا تھا، شاید آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو فاسقین کیا کرتے ہیں، یہ جو عہد ہے ایک رسی ہے جو دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، اور یہ میثاق ہو گئی یعنی اور بھی اسٹرانگ رسی۔ تو جب ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، جیسے کہ سورہ آراف کی آیت آپ دیکھیں گے، جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کو پشتوں سے نکال کر ان کے نفس پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، تو سب نے گواہی دی، قالو بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، یعنی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ وعدہ ہم نے کب کیا تھا، اس جہان میں جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا، ہم سب وہاں سے پرومس کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق یہاں پہ یہ ہوا کہ اسی طرح کی زندگی گزاریں گے جیسے ہم نے وعدہ کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے فیصلوں کے مطابق چلیں گے، کسی کام کو جس طرح آپ چاہتے ہیں، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن ہم اس کام کو کریں گے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی بندگی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ وعدہ الز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اب ہم کو تو یاد نہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ کو یاد ہے کہ ہم جب حشر کے میدان میں کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، کیوں ہم کو یاد نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اس چیز کو بھول گئے، اس جہان کا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سچی ہے، قرآن میں سورہ آراف میں آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بار بار بھیجا انسانیت کو یاد دلانے کے لیے کہ تم نے کچھ وعدہ کیا ہوا ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجتے رہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، تو کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا. پھر کیونکہ دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، کتابیں آتی رہی ہیں، اور یہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک میثاق ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے. اس کو آپ چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ہمارا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے. پر فاسق کیا کرتے ہیں؟ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے. تو وہ لوگ یہاں مراد ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا حکم نہیں مان رہے، یا پھر اللہ کو ہی نہیں مان رہے، دل سے نہیں مان رہے، صرف زبانی زبانی کہہ رہے ہیں، جیسے منافقین ہو گئے، یا پھر ایسے مسلمان ہو گئے جو اللہ کے حکم سے اوپر اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا. بعض مفسرین اس کے اور بھی معنی بتاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے ہمیں نوازی تھی، انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو پہنچائی، صحیفے بھیجے اللہ نے، کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدے لیے ان کتابوں کے ذریعے جو دنیا میں آئی تھی. دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا، تورات میں لیا تھا، کہ آخری نبی جب آئے گا تو آپ کو اس کی بات ماننی ہے، اس کی نبوت پہ ایمان لانا ہے. اور تیسرا یہی معنی ہے الست بربکم، اسے کہتے ہیں عہد الست، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ نے ہمیں نکالا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، آپ اسے نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، آپ خود جا کے اس کو دیکھیے گا ایک بار. تو یہ وعدہ ہم لوگوں نے اللہ سے کیا ہے، اس وعدے کو نہ ماننا یہی ہمارا فسق ہو گیا کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں دیکھیے آپ، دوسرا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں سے حقوق العباد ادا نہ کرنا. کسی کی کوئی کوئری ہے؟ السلام علیکم پی. وعلیکم السلام. اپی وہ جو ابھی آپ بتا رہی ہیں وہ عالم ارواح ہے کہ آپ کوئی اور نام لے رہی ہیں؟ عالم ارواح کہتے ہیں، بالکل بالکل صحیح پکڑا آپ نے. عالم ارواح ہی ہے جہاں پہ تمام روحیں، ارواح جو ہے روح کی جمع ہے، جہاں تمام روحیں تھیں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا. اسے عہد الست کہتے ہیں. پھر یہ دیکھیے اللہ سے وعدہ ہمارا الستو بربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آواز آئی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام انسانوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں. یہ آیت ہے when thy lord drew forth from the children of Adam from their loins their descendants، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پشتوں سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے یہی جواب دیا قالوا بلا شہدنا، کہ ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس وجہ سے تاکہ یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. دوسرا کیا وعدہ ہے ہمارا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فلفلنگ دیم، یعنی وعدے کو، ارنس یو دا انارمس ریوارڈ آف دی لو آف اللہ. اگر آپ وعدے پورے کریں گے چاہے اللہ سے ہو چاہے لوگوں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یس ہو ایور فلفلز ہز پلیج اینڈ فیئرز اللہ انڈیڈ اللہ لوز دوز ہو فیئرز ہم. یعنی اگر آپ اپنے وعدے پورے کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ نے اللہ سے جو لوگوں سے وعدہ کیا آپ اسے پورا کر رہے ہیں، بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ اللہ کی محبت پا رہے ہیں. تو پرومس ہوتا کیا ہے؟ پرومس ایک ایکسٹرا آرڈینری تھنگ ہے، اسے کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھیں، یہ ایک بہت خاص ہے. اٹ از لائک این اوتھ، ایک قسم کی طرح سمجھ لیجیے بٹوین یو اینڈ دی پرسن، آپ کے اور سامنے والے کے بیچ میں ہوتی ہے. وین یو سے آئی پرومس، تو یو آر ناٹ اونلی میکنگ این اوتھ. جب آپ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے صرف یہ بھی نہیں بولا ہے میرا وعدہ ہے، اگر آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے لیے موجود ہوں یا میں یہ کام کر دوں گا، تو وہ آٹومیٹکلی ایک پرومس بن گیا. تو آپ دونوں کے بیچ میں نہیں ہے وہ وعدہ، اللہ تعالیٰ بھی اس میں شامل ہے. اٹ از لائک اے ٹیسٹ، وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا آپ واقعی اس پہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، کیا آپ کا دوست آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہے یا نہیں. اینڈ ڈونٹ forget when you break a promise you lose Allah's trust on you. جب بھی ہم وعدہ توڑتے ہیں تو ہم ایکچولی اللہ کا بھروسہ اپنے اوپر سے توڑ رہے ہیں،
اور ساتھ میں اس دوست کا جو ہم پہ بھروسہ کرتا تھا۔ دوسرا کیا ہے دیکھیے، بندوں سے وعدہ، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدے کے بعد بندوں سے بھی وعدے ہیں۔ کیا وعدے ہیں ہمارے؟ ہمارے رشتے، ہمارے جتنے بھی فیملیل ٹائز ہیں، چاہے ہماری مدر کی طرف سے ہوں یا ہماری فادر کی طرف سے ہوں، یہ کیا کہلاتی ہے؟ بانڈ آف کنشپ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا صلہ رحمی کرنا۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شاید پچھلی کلاس میں بھی بتایا گیا ہے، پھر سے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ جیسے نریٹر جبیر ابن مطعم کیا فرماتے ہیں، وہ ایک صحابی ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے نبی فرما رہے تھے، دا پرسن ہو سیورز دا بانڈ آف کنشپ، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، وہ پیراڈائز میں انٹر نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دیکھیے، whoever has offended you، کسی نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اس کی اپولوجی ایکسیپٹ کرنی ہے، آپ کو اسے معاف کرنا ہے، چاہے اس نے سچی میں معافی مانگی ہو آپ سے یا پھر وہ اوپری اوپری کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ جو دلوں کا حال ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ آپ کو صرف ظاہر سے معاملہ کرنا ہے انسان کے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں مجھے پتا ہے اس کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنی خرافات ہے، کتنی شاطر ہے وہ، کچھ نہیں سوچنا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت ڈرانے والی حدیث ہے، اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار اینی مسلم ٹو ڈیزرٹ، یعنی بات کرنا بند کر دے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا 3 دن کے اندر اس سے دوبارہ سلام دعا کرتے ہیں؟ یا ہمیں ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، ہمارا من نہیں اس سے بات کرنے کا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باتیں کریں، لمبی لمبی گوسپنگ کریں یا بہت دیر تک باتیں کریں، آپ بس اتنا کریں کہ رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ 3 دن سے زیادہ نہ ہو کہ جب اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ نہیں فلاں شخص مجھ سے ناراض تھا، اس نے فون رکھ دیا یا وہ میرے گھر سے چلا گیا۔ 3 دن کے اندر آپ پھر سے سلام کر لیں تاکہ اسے لگے کہ ہاں گنجائش ہے، بات ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے، دا پرسن ہو پرفیکٹلی مینٹینز دا ٹائز آف کنشپ از ناٹ دا ون ہو ڈز اٹ بیکاز ہی گیٹس ریکمپینسڈ بائی ہز ریلیٹیوز، یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے آپ وہی کرے، بٹ دا ون ہو ٹرولی مینٹینز دا بانڈ آف کنشپ از دا ون ہو پرسسٹ ان ڈوئنگ سو ایون دو دا لیٹر ہیز سیورڈ دا ٹائز، یعنی سامنے والا تو آپ سے رشتے توڑ رہا ہے، وہ آپ کو دکھ دے رہا ہے، وہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرے جا رہے ہیں اور اپنا رشتہ نہیں توڑ رہے۔ اس بندے کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا بدلہ دے گا جو وہ کر رہا ہے۔ آپ سے تو آپ کا سوال ہوگا کہ اس آیت پہ آپ نے کتنا غور کیا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اس حدیث پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مستحق ہے، اس کے جیسا ہی کر کے کیا ہم بھی عذاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ویسا کیا جیسے اس نے کیا، بلکہ ہم تو اس سے بدتر کر کے دکھائیں گے، ہم تو اسے لوگوں میں ذلیل بھی کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، یو ریفیوز ٹو فارگیو پیپل اینڈ یٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ یو ول اسٹینڈ بیئر بیگنگ اللہ ٹو فارگیو یو۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ان کو معافی نہیں دیتے کیونکہ ہمارا بہت زیادہ دل دکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں اپنے تمام گناہوں کے ساتھ، تو ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں سب اللہ سے چاہیے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر ٹریٹس ہیں، اللہ کی کوالٹیز ہیں، وہی وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ بھی دوسرے لوگوں کو معاف کریں، دنیا والوں کو معاف کریں، لیکن ہم صرف اللہ سے چاہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی معاف کیا جائے۔ تو اس کے بعد دیکھیے، آخری اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ گنہگار لوگ کیا کریں گے جب وہ یہ رشتے توڑیں گے، اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، نافرمانیاں کریں گے، آٹومیٹکلی زمین میں فساد ہوگا۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق دے رہے ہیں، نہ وہ بندوں کا حق دے رہے ہیں، وہ نقصان دے رہے ہیں سب کو، تو اس طرح کیا ہوگا؟ فساد ہی فساد ہوگا۔ اور جنت میں داخلے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی عبادت، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی کرنا، اسی کے بدلے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا ہوتی ہے صلہ رحمی؟ میں نے آپ کو بتایا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے کوئی رشتہ دار اچھے سے مل رہا ہے تو ہم اس سے اچھے سے مل رہے ہیں۔
صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے، کوئی رشتے توڑتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک دم، جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ فساد نہ ہو، رشتے نہ توڑے جائیں، کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنی لمٹ مینٹین رکھنی ہے، آپ لمٹ مینٹین رکھیں، بٹ ایسا نہ ہو نا کہ بالکل سالوں ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے ہمیں اس پہ پوری توجہ دینی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ یہ دیکھیے، ہمیں اپنے مہمان کو عزت دینی ہے۔ ساتھ میں پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس کچھ اچھا ہے تو ہی ہم اپنی زبان کھولیں، ادروائز ہم کیا کریں؟ ہم خاموش ہو جائیں، ہم بولے ہی نہ، کیونکہ جب بھی ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے گی جس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں۔ پھر اس سے فساد کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، ان سب کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ کوشچنز میں بھی آ سکتے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ کہیں ہم فسادی تو نہیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ غیبت کرنا، ٹھیک ہے، انسانوں میں پھوٹ ڈلوانا، پھر قرآن کی باتیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں ان کو یقین نہ کرنا، ان میں شوشے چھوڑنا، کہ آج کل کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، قرآن ہر زمانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ جوڑنا، یعنی نہ نمازوں میں ہمارا دھیان ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سال میں ایک بار پڑھ لیا۔ تو ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ نصیحت قبول نہیں کرتا جو ان کاموں میں لگا رہتا ہے، کوئی ذمہ داری لینا بھی نہیں چاہتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریے یا آپ لوگوں کو بھی پہنچائیے، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ یہ ذمہ داری پوری کریں۔ سارے کام بیکار والے، یعنی ایسے فضول کے کام جن میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر دوسروں کی اصلاح پہ بھی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہماری خود کی اصلاح نہیں ہے۔ اللہ سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہوگا اگر ہم فسادی ہیں، تو بندوں سے بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کو ہی حق نہیں دے رہے تو ہم بندوں کو کہاں دیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ رشتے ٹوٹیں گے ہی ٹوٹیں گے۔ پھر اس چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ اللہ کی بھی پرواہ کرنی ہے اور بندوں کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کرا تو اولئک هم الخاسرون، آپ کو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، اس میں بالکل نفع کا سودا نہیں ہے، آپ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 25 نوٹ کر لیجئے، اس میں یہی مینشن ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اور جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ جیسے اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے، سیم وہی ورڈز استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بتایا گیا ہے کہ وہ خسارہ پائیں گے، وہاں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایسی سورہ محمد کی آیت بتائی تھی میں نے آپ کو، آیت نمبر 22، فساد کرنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کیا کرے گا؟ ان کو بہرا بنا دے گا، اندھا بنا دے گا کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان چیزوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اصل خسارہ کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، وہ نقصان ہے۔ آخرت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اگر ہمیں کوئی کریکشن کرنی ہے تو ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہوگی نا، ہمارے پاس وہاں پہ تو بالکل ٹائم نہیں ہوگا کسی طرح کی کریکشن کا، کہ اللہ تعالیٰ پھر سے موقع دے تاکہ ہم کیا کریں؟ نیک کام کریں، ہم اپنے لوگوں سے ریلیشنز ٹھیک کریں۔ پھر دیکھیے ورس نمبر آپ نے 20، آیت نمبر 25 کون سی صورت کی بتائی؟ آیت نمبر 25 سورہ رعد کی، اور رات آیت نمبر 22 سورہ محمد کی۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن، کہ تم اللہ کا کفر کس طرح کرتے ہو، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے جبکہ تم مردہ تھے، اللہ ہی نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تم کو موت دے گا اور پھر دوبارہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جب دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ ہاؤ کین یو ڈس بلیو ان اللہ سیئنگ دیٹ یو ور ڈیڈ اینڈ ہی گیو یو لائف، دین ہی ول گیو یو ڈیتھ، دین اگین ہی ول برنگ یو ٹو لائف آن قیامت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اینڈ دین آن ٹو ہم یو ول ریٹرن، کہ پھر کیا ہوگا؟ اس دن پھر سے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، پہلی زندگی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کو اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے، دو ڈیتھس اینڈ دو لائفز کے بارے میں۔ پہلی موت سے ہمارا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہی نہیں تھے،
یعنی ہم ابھی عالم ارواح میں تھے، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا. پھر پہلی زندگی جو اللہ نے دی ہمیں، وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ موت آئی ہماری، یعنی ہم اس دنیا سے چلے گئے. پھر موت جو یہ موت آئے گی، اس کے بعد پھر سے جو دوبارہ زندگی ہوگی وہ ججمنٹ ڈے والی زندگی، آخرت کی زندگی، وہی دوسری زندگی ہوگی جس کو کافر انکار کرتے ہیں. جو بھی منکرین قیامت ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، دوبارہ کی زندگی نہیں ہے. اتھیسٹ کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہی ماننا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ تھوڑی اٹھائے گا، جو ایک بار مر گیا وہ مر گیا، دوبارہ کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے. تو ان کا ماننا یہی ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے. ایمان والے یہی مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ کو پہلی بار زندگی دی، پھر وہ دوبارہ زندگی دے گا، آپ کو دوبارہ اٹھائے گا. تو یہ سارے اعمال ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. پھر ورس نمبر 28 دیکھیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں بنائی ہیں زمین پر، ساری کی ساری. ان کو کس طرح بنایا؟ بہت بہترین بنایا. اس کے بعد جب اس نے زمین کی پیداوار بنا دی، زمین میں 10 لاکھ اراؤنڈ جانور آپ دیکھیں گے کتنی بڑی، ایک صرف انسیکٹس کا آپ دیکھیں گے تو انسان ابھی تک کھوج نہیں کر پایا کہ کتنا بڑا کنگڈم ہے. لاکھوں کروڑوں انسیکٹس ہیں جو دنیا میں ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں بھی آئیڈیا نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا بنایا؟ جتنے بھی اینیملز ہو گئے، پھر سورج چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، ہیونلی باڈیز ہو گئی، پلانٹس ہو گئے. اتنی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی، ٹھیک ہے. سب کچھ کس کے لیے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ انسان کے لیے بنایا ہے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا دنیا میں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر کر دی ہیں کہ ہم کو ان کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت میں لگانا ہے اپنے آپ کو، اور اس کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی، یہ ساری چیزیں بنا دی زمین پر، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ثم استوى الى السماء، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 7 آسمان بنائے. تو زمین جو ہے انسانی زندگی کی ضروریت ہے. اگر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں اینیملز بھی چاہیے کیونکہ ہمیں ان کا میٹ چاہیے ہوتا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے دنیا میں ہیں. پھر آسمان کا وجود بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو پیر میں بنایا ہے. تمام چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیر میں بنائی ہیں، زوج بنائی ہیں، ٹھیک ہے. تو زمین کا جوڑا کیا ہے؟ آسمان. جو کچھ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں اس میں رکھ دی. انسان کی ضروریات کا سارا چیز اللہ تعالیٰ نے، تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ڈال دی. پھر 7 آسمانوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے، ٹائم ٹو ٹائم جتنی ریسرچ ہوتی جا رہی ہے اس زمانے کے مقابلے میں پھر آج تک میں، تو اس کے بہت سارے مفہوم سمجھ میں آتے ہیں. یعنی کوئی ایک آئیڈیا آپ کو نہیں لگا سکتا کہ یونیورس ہے، یا پھر اس زمانے میں ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنی بڑی یونیورس ہے. اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے 7 آسمان کا، کہ زمین کے اوپر جتنی بھی کائنات ہے اسے آپ 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے. ایک یہ مطلب بتایا جاتا ہے. دوسرا کیا مطلب بتایا جاتا ہے؟ کہ زمین ہی کو آپ 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیجئے. یعنی زمین کے اوپر جتنے آپ کو آسمان دکھیں گے نا، ان سب کو آپ کیا کریں گے؟ 7 طبقوں پر، 7 پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر دیجئے. تو اس کا مفہوم ایکچوئل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ 7 آسمان کیسے ہیں، لیکن ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ آسمان کی تعداد اللہ نے 7 بتائی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 5 سال کی مسافت ہے. یعنی آپ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال آپ چلتے رہیں گے تب جا کے ایک آسمان سے دوسرا آسمان کور ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی بھی 100 سال 500 سال نہیں ہوتی، مشکل سے 60-70 سال کی ہماری زندگی ہوتی ہے. اور اگر ہم 500 سال تک چلتے رہیں تب بھی 2 آسمانوں کے بیچ کا ایریا کور نہیں کر پائیں گے. اور زمین کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں. یعنی جتنے آسمان ہیں اللہ نے اتنی ہی زمین بنائی ہے. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ زمین کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 7.
حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. یعنی کوئی بھی ایک حصہ کسی کی پراپرٹی تھی اور اسے ہم نے ہڑپ لیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اتنا بھی چھوٹا سا حصہ بھی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک اینٹ ایکسٹرا لگا دی سامنے والے کے ایریا میں جبکہ وہ اس کا حصہ تھا، تو وہ جتنا حصہ آپ نے سامنے والے کا مارا ہوگا، غصب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق آپ کے گلے میں ڈال دیں گے. امیجن کریے کہ کوئی ایک بڑی سی زنجیر آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ اس میں بندھے ہوئے ہیں. جیسے موویز میں دیکھتے ہیں نا آپ، جو بھی پرزنرز ہوتے ہیں گردن میں ان کے ایک لکڑی ٹائپ سے ہوتی ہے جس میں ان کا سر بیچ میں ہوتا ہے اور دونوں طرف سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ طوق اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا پہنائے گا. تو یہ آیت نشانی دیتی ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں ہی بنائی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جیسے اس میں آتا ہے دوسری صورت میں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے بعد بچھایا، تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، پہلے آسمان بنائے، پہلے زمینیں بنائے، اللہ عالم. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیے، یہ آسمان ہے اور زمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایکچوئل جو انسان کو پکچر نظر آتی ہے یہی آسمان اور زمین ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اندر الگ الگ مخلوق رکھی ہوئی ہیں، وہ ڈویژنس کس طرح سے ہیں یہ انسان کبھی سوچ ہی نہیں پائے گا، کیونکہ انسان نے ایسی کوئی چیز ابھی ایجاد ہی نہیں کری ہے جس سے وہ ان کا آئیڈیا لگا سکے کہ ان کے اندر کون سی مخلوق ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے تھے تو انہیں 7 آسمان پہ الگ الگ انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ آسمان کیا تھے؟ یہی 7 آسمان تو تھے جن کا یہاں پہ ذکر ہے. دیکھیے پھر لاسٹ والی آیت رہتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی بھی غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی جتنی بھی چابیاں ہیں غیب کی جو ہم نہیں جانتے، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، خشکی اور تری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اتنا باریک بین ہے، باخبر ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے. انفیکٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب 3 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے. اگر 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو چھٹا وہ ہے ہمارے بیچ میں، اگر اس سے بھی کم ہے یا زیادہ. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی اس کا ریفرنس نہیں دھیان آ رہا مجھے، لیکن زمین اور آسمان آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تک بتا رہا ہے کہ تم 3 لوگ جو بھی آپس میں باتیں کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سن لیا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے. جب بھی ہم کوئی ایسی بات کریں جس میں ہمیں خدشہ ہو کہ گناہ کی بات ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پائیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ بات بولنی چاہیے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب راز کھول دے گا کہ تم نے ایسی ایسی بات کہی تھی، سب کچھ نام اعمال میں لکھا پائے گا. اور اگر نام اعمال نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ علیم ہے. اس آیت کے آخر میں یہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بکل شیء علیم، وہ ہر چیز جانتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ہم خود بھی گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے. تو تیرے رب سے آسمان اور زمین میں ذرے برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جس رب کو اتنا علم ہے اس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہے تو ہم اسی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسی کے سامنے گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ عالم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. جو ہمارے دل میں بھی آ رہا ہے، ہمارے اندر وسوسے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے چھپایا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ہم نے چھپا رکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ جتنے بھی آیات ہیں قرآن کے مفہوم ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. جہاں پہ بھی آپ علیم لکھا ہوا دیکھیں گے، علیم حکیم یا علیم، ان تمام جگہوں پہ ان تمام آیات کو اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ جو بات ہوئی ہے. تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں کیا، جو تیرے دل میں ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے قول. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بغض کو بھی جانتا ہے، جو زبان سے نکلا وہ بھی جانتا ہے. انسان اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا. تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو گیا، آپ یہ سمجھیے اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے کسی نیکی کو پریٹینڈ نہیں کرے گا. وہ جب بھی کچھ کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے دیکھ لیا، تو دکھاوے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ لیا. سملرلی اگر کسی نے ہماری کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کیا، ہم بہت صبر کیے ہوئے ہیں، سامنے والا نہیں دیکھ رہا، تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے تو دیکھ لیا. اس بندے کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں.
جتنی بھی حرکات ہیں، کوششیں ہیں، انسان کی ایفرٹس انسان ڈال رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو انسان آدھی سے زیادہ چیزیں بھول جاتا. اس کے علاوہ جن سے اسے چڑ ہے، جن سے بغض ہے، یا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، ان کی نیکیاں یا ان کی اچھی باتیں وہ لکھتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرشتوں کو دیا جو صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اس کے علم میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مس ہو جائے. آپ یہ سوچیں گے کہ فلاں دن میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے اس کو اتنا صدقہ کیا تھا، لیکن یہ تو میری کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے آئے گا، بالکل صاف ستھرا کر کے. آپ کے سامنے ایک ایک چیز موجود ہوگی. قرآن کی یہ آیت دیکھیے، سورہ حجرات کی، او یو ہو بلیوڈ، یعنی یا ایھا الذین آمنو. جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، اپنے کان کھڑے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہے. کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، تو کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کیا حکم دینے والا ہے؟ اف اے فاسق comes to you with any news، جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی آتا ہے کسی بھی خبر لے کر، کوئی بھی خبر لے کے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ویریفائی کیجئے، اس کی تحقیق کیجئے. ایسا نہ ہو کہ کیا ہو، وہ آپ کو نقصان پہنچا دے جہالت میں. آپ نے اس کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لی جبکہ وہ بات جھوٹی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ آفٹر ورڈز یو بیکم ریگریٹفل. پھر آپ کو شرمندگی ہو کیونکہ آپ اس کی بات مان کے ہو سکتا ہے 10 لوگوں کو اور بتا دیں، یا کوئی غلط امیج اس انسان کی بنا لیں اس بات کی، اس واقعے کی. تو کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اس فتبینو، ٹھیک ہے، اس بات کو کیا کرو؟ اس چیز کو ویریفائی کرو. ٹھیک ہے، ویریفائی اس بات کو، جب تک یقین نہ ہو آگے نہ بڑھاؤ. پھر یہ دیکھیے فاسق کی کیا پہچان بتائی گئی ہے اس حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور باعزت ہوتا ہے. جیسے کہتے نہیں ہیں لوگ کہ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہیں، تو یہ چیز سمجھ لیجیے آپ کے لیے انسلٹنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسے یہ ساری چیزیں نہیں آتی، اسے بہت زیادہ چلاکی نہیں آتی، اسے لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں آتا. حالانکہ فاسق کیا ہوتا ہے؟ عیار اور بد اخلاق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو ٹھگتا ہے، دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اپنی بد اخلاقی سے چیخ چلا کر اپنی باتیں منوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ چپ چاپ سنتا رہتا ہے. اس کے پاس ایک عزت ہوتی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے. پھر یہ حدیث دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فاسق یا کافر ہونے کی تہمت لگائے، تہمت کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ چیز جو اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر آپ نے وہ الزام اس پہ لگا دیا، یہ ہوتی ہے تہمت. اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو ہے جو اس بندے کے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کری کسی اور سے، وہ غیبت ہو گئی. دونوں ہی منع ہے، چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، کسی اور بندے سے یا اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہاں پہ حدیث کا مفہوم دیکھیے، اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر فاسق یا کافر ہونے کی تہمت لگائی اور وہ شخص در حقیقت فاسق یا کافر نہیں ہوا، یعنی نہ ہی وہ کافر ہے اور نہ ہی وہ فاسق ہے، نافرمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن آپ دوسروں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ اس نے تو یہ غلط کام کیا، تو کیا ہوگا؟ کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا. اتنی بڑی پنشمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے اس بندے کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کہنے والا خود فاسق یا کافر ہو جائے گا. اسی لیے جو بھی اپنے منہ سے نکالے سوچ سمجھ کے نکالیں. اگر ہمیں کسی پہ الزام بھی لگانا ہے، صرف ہمیں شک بھی ہے، تب بھی کیا کریں؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور اس چیز کو نظر انداز کریں. احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہاں، جسے بتایا جاتا ہے نا، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. لیکن اس لیے احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس سے تھوڑا احتیاط کریں. لیکن کسی پہ جھوٹے الزام لگانا، تہمتیں لگانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو کافر کہنا، اس چیز کی بالکل ہمیں اجازت نہیں ہے. سیلف انالیسس. اب ان آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آیا، پہلا سوال، وہ کون سی لمیٹیشنز ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو کراس نہیں کرنا ہے اور میں انہیں توڑ دیتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، پھر بھی میں یہ کام کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں کام آپ کو کرنا ہے، تب بھی ہم وہ کام نہیں کرتے. تو ہم حدوں کو توڑ رہے ہیں. جیسے بہت ساری مثالیں ہیں آج کل کے ٹائم میں، بہت بار ڈسکس ہو چکی ہیں. کسی بھی طرح کی ایسی چیز جو حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ تمام لمیٹیشن ہمارے اوپر ہے لیکن ہم ان کو کر رہے ہیں.
تو اپنے آپ سے یہ سوال کریے کہ ہم کتنی لمیٹیشنز کو توڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود غرض ہیں. ہمیں صرف اپنی ذات سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے فنکشن سے، اپنے ریچول سے محبت ہے، یا ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے؟ کہ یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ متقی کون ہوتا ہے؟ obviously متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے. وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے، پہلے آفر کرتا ہے وہ. اس کے علاوہ وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، جو اس کا دل دکھاتا ہے وہ اسے معاف کرتا ہے. یہ اعلیٰ کردار لوگ ہیں. یہ ٹریٹس آپ دیکھیں گے آج کل بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سے دوری ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کے قریب نہیں ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام جو ہیں، جب پہلی تعلیم مدینے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو عبداللہ ابن سلام کون تھے؟ یہودی عالم تھے، جیو تھے اس ٹائم کے. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی زبانی کیا سنا کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو، ٹھیک ہے، سلام پھیلاؤ لوگوں میں، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، رشتوں کو جوڑو، اور راتوں میں نماز پڑھو. سوری، ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں کیا بتائیں؟ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ زیادہ سے زیادہ، رشتوں کو جوڑو، اور جب رات میں سب سو رہے ہوں تو اس وقت میں کیا کریں؟ آپ اٹھ کے نمازیں پڑھیں. تہجد کی نماز مراد ہے یہاں پر. تو یہ چیز انہوں نے بتائی ہے. تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ہی رحمان ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا اللہ کا ایک نام رحمان ہے. میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں. میں نے ہی رشتے پیدا کیے ہیں، اور اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو رحمان جو ہے، رحمان سے یہ بنا ہے. پس کیا ہوگا؟ جو بندہ رشتے توڑے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کاٹ دے گا اپنی رحمت سے، اور جو رشتے جوڑے گا اسے اللہ تعالیٰ خود جوڑے گا. یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. ایسے قطع تعلق کرنے والا، پیچھے آپ نے بتایا قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہے، کیا میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ جو توڑے تم اس سے جوڑو. جو تم کو کوئی چیز نہیں دے رہا، تمہیں محروم کر رہا ہے، چاہے تمہیں عزت نہیں دے رہا یا کوئی بھی گفٹس وغیرہ نہیں دے رہا، لیکن تم اس کو دو. جو زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم اسے درگزر کرو. یہ کیا ہے؟ آپ اس دونوں جہان میں سب سے بہترین انسان ہوں گے اگر یہ کام کرتے ہیں. خود سوچے کتنے مشکل کام ہے جو یہ ہم سے کروائے جا رہے ہیں. اور یہ اتنے مشکل کیوں ہیں؟ کیا صحابہ نے ایسی زندگی نہیں گزاری؟ کیا پیغمبر اس طرح کے اخلاق نہیں رکھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے، امت محمدیہ کو خاص طور پر. تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے. بے شک صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ قرابت والوں میں محبت ہوتی ہے، مال میں کثرت ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے. جتنا آپ لوگوں سے رشتے بنا کے رکھیں گے، اگر آپ کے مال میں، سمجھ لیجئے آپ کے بزنس میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے دوسروں سے رشتے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. کیا آپ کے اپنے پیرنٹس سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ریلیٹو سے کسی سے بھی رشتے خراب تو نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے مال کی برکت ختم ہو جائے گی، اور ساتھ میں آپ کی عمر میں بھی برکت ختم ہو جائے گی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور کون ہے وہ؟ ہم میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے. جتنا زیادہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں اس چیز پر، اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرب کا احساس ہوگا. جتنی بھی احادیث یہاں پہ بتائی گئی ہیں وہ ساری رشتہ داری سے ریلیٹڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہمیں اسے کرنا ہے. فساد نہیں کرنا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی تہمت نہیں کرنی ہے، ان کی غیبتیں نہیں کرنی ہے. پھر یہ دیکھیے، کیا ہر فاسق کافر ہوتا ہے یا مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے؟ یہ آخری سوال، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیا ہم بھی فاسق ہیں؟ جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اندر انالائز کر لی ہوں گی کہ ہاں یہ چیز ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ہمیں یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہی سیلف انالیسز ہوتا ہے. کیا ہر فاسق کافر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر فاسق کافر ہو، لیکن مسلمان فاسق ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فسق کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی. تو ایمان کے ساتھ بھی نافرمانی ہو جاتی ہے. ہر کافر فاسق ہوتا ہے، لیکن ہر فاسق کافر نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر بندہ obviously نافرمانی کر ہی رہا ہے اللہ کی، تو وہ آٹومیٹکلی فاسق ہوا. لیکن ایک مسلمان بندہ جو ہے، جو ابھی نافرمانی تو کر رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ
کافر ہو، لیکن وہ فاسق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فاسقین کے بارے میں بتایا نا کہ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوسری آیت میں کیا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے اور جہنم ہے، تو اس چیز سے کہا ہے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو۔ تو دو طرح کا فسق ہو گیا، کیا؟ ایک تو اللہ کا وعدہ توڑنا، دوسرا لوگوں کے ساتھ۔ اور فاسق بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا بندہ جو گناہ کو برا تو سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس سے یہ کام نہیں ہوتا، سستی ہے یا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کرنے کا، یا کبھی کبھار اس سے یہ کام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طرح کے فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، پھر پرواہ نہیں کرتے، وہ گناہ ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ان سے چھوٹتی نہیں ہے وہ چیز۔ اور تیسرے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو وہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی پارٹیز میں جانا اور کسی بھی طرح کے ڈریس آپ نے اب پہن لیے، ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، عادت کے علاوہ اب ان کا دل کرتا ہے وہ گناہ کے کام کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ تین طرح کے فاسقوں کے بارے میں بتایا گیا۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر سے پہچانیں کہ ہم لوگ کیا چیز کر رہے ہیں تاکہ ہم اس برے انجام سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔